اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت جو ہمارے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہم انشاءاللہ آج ریاض الصالحین کا جو چیپٹر نمبر 13 باب نمبر 13 جو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اس باب میں حدیث نمبر 124 سے آنورڈ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق دی اور اس نے ہمیں اپنی آیات سے نوازا، اس نے ہمیں ہدایت اور رہنمائی فراہم کی، انبیاء کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اور ہمارا بہت ہی بڑی رحمت، بہت زیادہ نعمت ہمارے اوپر کہ ہم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے قائد، ہمارے محبوب، ہمارے لیے سب سے عظیم ہستی اس دنیا میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق بھی دے کہ ہم صرف یہ جو محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کو صرف الفاظ تک ہی یا زبانی کلامی ہی نہیں رکھیں، بلکہ اس میں سے جہاں تک ممکن ہو ہم اپنی زندگی کو بھی سنوار سکیں، اپنی اصلاح بھی کر سکیں، اپنے ارد گرد اپنے احباب، وہ لوگ جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور لوگ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان سب کے لیے بھی ہماری یہ کوشش جو ہے اس دنیا میں بھی اور بعد میں آنے والی جو زندگی ہے اس میں بھی نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو جو چیپٹر نمبر 13 ہم پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، اس کی جلد اول کا، اس کا موضوع تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ نیکی یا بھلائی کے راستے یا ثواب کمانے کے ذریعے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ہیں، اور اس کا مختصر طور پر اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، چاہے وہ تندرست ہے یا بیمار ہے، چاہے وہ مقیم ہے یا سفر میں ہے، جس بھی حالت میں ہے، جس بھی طرح سے اس کے حالات و واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ استطاعت ضرور رکھی ہوئی ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں کہنی چاہیے، بہت سارے معاملات میں بہت ساری اس کو ایسی نعمتیں دی ہوئی ہیں، جو اس کو ایسی سکلز دی ہوئی ہیں، اس کو ایسے مواقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے جن میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے نیکیاں، چھوٹے چھوٹے اعمال یا چھوٹے چھوٹے صدقات کر کے وہ اپنے جو اعمال ہیں، اس دنیا کی جو کمائی ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے، اور یقیناً وہ اضافہ اللہ تعالیٰ جب انصاف کرے گا تو اس اضافہ یا نیکیاں جو اس کے پلڑے میں یا اس نے اپنے حساب کتاب نے اپنے بیلنس میں، اپنے اکاؤنٹ میں جو جمع کرائی ہیں،
وہ ان کا وزن بڑھتا چلا جائے گا اس کی نیت کے مطابق، اس کے حالات و واقعات کے مطابق، جس طرح سے اس نے اس دنیا میں کام کیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال کہ اگر کسی شخص کے پاس لاکھوں روپیہ ہے اور وہ اس میں سے ہزاروں خرچ کرے، اس کی نسبت وہ بہت کم ہوگا جس کے پاس ہزاروں ہیں اور وہ اس میں سے سینکڑوں خرچ کر دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نیکیوں کے لیے، اعمال کا حساب لینے کے لیے یا انصاف کرنے میں یقیناً بہت سارے فیکٹرز کو سامنے رکھے گا، اور جب ہم یقیناً وہ دن ہمارے سامنے آئے گا جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا انصاف کیسا ہوتا ہے، اور یقیناً ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی یہ کہنے کے لیے، یہ کہنے کے علاوہ کہ ہاں اللہ کا انصاف ہی واحد انصاف ہے، کہ اس جیسا انصاف کوئی ہو نہیں سکتا۔ بہرحال پچھلی جو ہم نے کچھ احادیث پڑھی تھی اسی چیپٹر کے اندر، اس میں چھوٹے چھوٹے کچھ معاملات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے عمل میں بہتری لا کر، اس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی موقع ایسا ملتا رہتا ہے جس میں وہ کوئی نہ کوئی صدقہ، کوئی نہ کوئی نیکی کا کام نہ کر سکے، یہاں تک کہ اگر راستے سے کوئی کانٹا یا پتھر بھی ہٹا دے تو وہ بھی نیکی کے کاموں میں شمار ہوگا، وہ بھی صدقے میں شمار ہوگا، یہاں تک کہ کسی کی مدد کر دے، کسی کو مسکرا کر دیکھ لے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر لے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ بلکہ ہم نے ایک حدیث یہ بھی پڑھی تھی کہ اگر کوئی انسان کچھ بھی نہ کر سکے، اس کی استطاعت میں اس کو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری ایسے موقع یا بہت ساری ایسی سکلز ہر انسان کو دے رکھی ہیں، لیکن اگر کسی کو لگے کہ میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا، میں کسی کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، یا اس طرح کی اگر کسی کی سوچ ہے، تو وہ کم از کم اتنا کر لے کہ دوسروں کو اس کے شر سے، وہ اپنے شر سے محفوظ رکھے، یعنی دوسروں کے لیے وہ باعث زحمت نہ بنے۔ اگر کسی کے لیے مدد نہیں کر سکتا مالی لحاظ سے یا کسی بھی طور پر جسمانی لحاظ سے، اس کو علم دے کر، اس کی مطلب ویسے اس کی مدد کر کے، تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ کسی کو اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر وہ اتنی ہی کوشش کرنا شروع کر دے کہ میں ایسا عمل رکھوں اپنا جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے تو سبحان اللہ اس میں بھی اس کے لیے صدقے شمار کیے ہوئے اور نیکیاں شمار کی ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم حدیث جو ہم نے 2 دفعہ پڑھی تھی، 2 دفعہ مختلف مطلب الفاظ کے ساتھ آئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کا جو ہر جوڑ ہے، 360 جوڑ جو ہیں، ہر جوڑ کا ایک صدقہ ہے، وہ جو کرنا ضروری ہے مطلب ظہر کے وقت سے پہلے پہلے، اور اگر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال جو اپنائے جائیں، جیسے تکبیر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، تحلیل وغیرہ، تو اور اس طرح کے اللہ کا ذکر اذکار کرنا، وہ یا نیکی کے چھوٹے چھوٹے سے کام کرنا، تو ہر یہ چھوٹا چھوٹا سا عمل جو ہے ایک صدقے کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کاؤنٹنگ کرنا مشکل لگے، یا آپ چاہتے ہیں کہ لم سم ایک ہی دفعہ میں ایک ہی کسی عمل کے ذریعے وہ پورے 360 جوڑوں کا صدقہ آپ کر دیں، تو آپ 2 4 6 یا 8 نفل اشراق کے، جسے ہم کہتے ہیں اشراق کے، وہ آپ پڑھ لیں کسی بھی وقت، جب بھی آپ کو مناسب وقت لگے، ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، سورج طلوع ہونے کے بعد، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، کسی بھی وقت جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، سہولت ہو، آپ وہ 2 4 یا 6 یا 8 نفل اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ پڑھ لیں، تو آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ضرور وہ صدقہ قبول کرے گا آپ کے جسم کے جوڑوں کے بدلے میں۔ تو اس طرح کی ہم نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی حدیث جو حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جس میں اور بلکہ ایک اہم اور بھی، جو انسان اپنی ذاتی مطلب خواہش کو پورا کرنے کے لیے حلال طریقے سے اگر وہ
مطلب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں اللہ تعالیٰ نے تو اس میں بھی نیکی اور صدقہ جو ہے نا وہ لکھ چھوڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس سے زیادہ اور رحمت کی ہم کیا آس لگائیں. اور پھر ہم نے اس سے پہلے بہت ساری احادیث میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، رات کو بھی اور دن کو بھی ہر وقت اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی آئے مجھ سے طلب کرے، مجھ سے توبہ طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں اور میں اس کو جنت کی طرف مطلب راستہ دکھا دوں. لیکن ہم کوشش تو کریں، ہم ارادہ تو کریں، ہم نیت تو کریں. ہماری طرف سے ہی کچھ نہ کچھ کمی یا ڈھیل رہ جاتی ہے ہمیشہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اس کی بہت ساری بے شمار نعمتیں جو اس نے ہم اس دنیا میں پھیلا رکھی ہیں ان کو ہم اکٹھا کر سکیں، ان کا ہم جہاں تک ہم ممکن ہو ہم اپنے نامہ اعمال میں لکھ سکیں اور یہ صدقہ جاریہ بھی بنا سکیں. جیسا کہ پچھلی مجلس میں ذکر ہوا تھا کہ ایک پوری چین ہے، اگر کوئی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہوتے ہیں. اس کے آباء و اجداد جنہوں نے مطلب والدین جنہوں نے اس کی تربیت کی، جنہوں نے اس کو اس قابل بنایا کہ وہ کوئی نیکی کا کام کریں یا صدقہ کرے یا کوئی فلاح کا کام کر سکے، وہ اساتذہ جنہوں نے اس کو تعلیم دی، اس کے بہن بھائی جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا اور جن سے اس نے بہت کچھ سیکھا، یعنی بے شمار قسم کے ایسے لوگ جن کی گنتی کرنا مشکل ہے. وہ کتابیں جن سے پڑھ کے اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو اس کتابوں کے اوپر جتنے کام کرنے والے ہیں یقیناً سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں صدقہ اور اجر جو ہے وہ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کی مطلب بانٹنے کی وسعت اتنی ہے، اتنا وسیع مطلب بانٹ رہا ہے کہ اس کے خزانوں میں تو کسی قسم کی کمی آ ہی نہیں سکتی، کبھی بھی نہیں آ سکتی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں اپنا حصہ ضرور سمیٹیں جہاں تک ممکن ہو. اور اگر ہم اپنا حصہ سمیٹیں گے تو یقیناً بہت سارے لوگ جو ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں، وہ بھی آٹومیٹیکلی اس کے حصے میں اس سے اپنا حصہ جو وہ چن لیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب پلڑے میں رکھے گا، اللہ کرے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا وقت آئے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ ہمارے سامنے اعمال ایسے پڑے ہیں جن کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اسی دعا اور اسی ایک نیک خواہش کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی اگلی حدیثوں کی طرف. حدیث نمبر 124 سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 124 ہے، انہی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کی عورتوں، اے مسلمانوں کی عورتوں، کوئی پڑوسن اپنے پڑوسن کے ہدیے کو یا تحفے کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو. یعنی نہایت معمولی سے ہدیے پر بھی ناک بھوم نہ چڑھائے. یعنی ایک عورتوں کے لیے یہاں پر خاص ہے، ویسے تو عام طور پر سب کے لیے ہی یہ بہت اچھی نصیحت ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ خاص کرنے کے بھی کچھ مصلحت ہوتی ہے یا کچھ اس میں پیچھے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. کیونکہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کوئی جہاں پر اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں تو اس کو نفس کے حوالے بھی کر دیا ہوا اور اختیار دیا ہوا ہے. تو اختیار کو استعمال کرتے ہوئے مختلف افراد جو ہیں ان کی مختلف کیفیت یا ان کی مختلف مطلب نیتیں ہوتی ہیں. تو عورتوں کے بارے میں عام طور پر یہی شمار کیا جاتا ہے کہ وہ پیسے مطلب کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ مطلب وہ صحیح کیا معاملات ہیں. لیکن جیسا کہ ذکر کیا کہ ہر شخص کے اپنے اپنے حالات و واقعات کے مطابق اپنی ایک نیچر ہوتی ہے. تو اس میں عورتوں کی کچھ نیچر ایسی ہوگی کہ وہ مطلب دوسروں کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں کچھ کہہ لیں کہ کچھ پیچھے رہتی ہیں یا زیادہ توجہ نہیں دیتی یا اس طرح کے معاملات. مطلب بہت سارے معاملات ہیں، مطلب اب میں کیا کہوں. عورتیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت اور رہنمائی دے. تو عورتوں کے بارے میں ہے کہ پڑوسن کے ساتھ
کسی پڑوسن نے اگر چھوٹا سا معمولی سا ہدیہ بھی دے دیا تو اس کے اوپر کیوں ناک منہ نہ چڑھائے، یعنی اس کو بھی وہ ہدیے کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور بہت ہی خوشی سے قبول کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے اس کو مطلب 5,000 کا جوڑا دیا تھا تو اس نے اس کے بدلے میں مجھے یہ 500 1000 1200 والا کو جوڑا تھما دیا ہے، یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ عورتوں کے اکثر زیادہ ہی ہوتے ہیں کہ لین دین کے معاملے میں اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے وہ مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑا سا کم وقت دیتے ہیں اس کو، لیکن خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ میرے پاس ایسے کپڑے ہیں اور دوسروں کے پاس کیسے ہیں، ہمارے یہ حالات ہیں دوسروں کے کیا، یہ کمپیریٹیو جو ایشوز ہیں وہ مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوتے ہیں۔ شاید یہی ریزن ہے کہ یہاں پر عورتوں کو ہی خاص کر ایڈریس کر کے کہا گیا کہ اگر کوئی پڑوسن کوئی ہلکا سا حقیر سا سستا سا کوئی کم مالیت کا یا کم اہمیت کا اگر کوئی تحفہ دے دے تو اس کے اوپر بھی مطلب اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے قبول کر کے اس کا رسپانس دینا چاہیے، نہ کہ کوئی اس طریقے سے اس کا رسپانس دے یا اس طرح طریقے سے اس کو قبول کرے کہ دینے والا جو ہے اس کو محسوس ہو کہ شاید اس نے کوئی غلطی کر لی ہے یا شاید اس کا تحفہ قبول نہیں کیا گیا یا اچھا نہیں تھا۔ اس کے فوائد میں کسی کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھا جائے، کیونکہ اگر وہ اخلاص سے بھیجا گیا ہو تو تھوڑا ہونے کے باوجود وہ عند اللہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ ہدیہ سیم اسی طرح ہی ہے جیسے ایک انسان کی اپنی ہمت کے مطابق وہ اللہ کی راہ میں صدقہ جب دیتا ہے تو اگر جیسا کہ آج ذکر ہوا کہ لاکھوں روپے کی انکم والا جو ہے وہ اگر ہزاروں بھی خرچ کرے گا تو اس کے لیے کوئی معمولی سی رقم ہوگی، لیکن جس کی انکم ہی ہزاروں ہے اور وہ اس میں سے سینکڑوں خرچ کر دے تو اس کے لیے تو بہت بڑی اماؤنٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے مطلب حالات کے مطابق یا ہر شخص کو اس کے اپنے جس کو چادر کو دیکھ کر اس کے پاؤں پھیلانے ہوتے ہیں اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال حقیر سا تحفہ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ عند اللہ جو ہے وہ بہت بڑا ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے لیے ہدیہ بیچنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کی کھری ہی ہو، یعنی اس کے ہدیے بھیجنے کو بھی معمولی خیال نہ کرے، یعنی یہ بھی خیال نہ کرے کہ یہ میں تحفہ بھیج رہی ہوں اپنی ہمت کے مطابق، اب اگلے کا سٹیٹس جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ان کا کوٹھی بہت بڑی ہے یا ان کے رہن سہن کے انداز جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہیں، تو میں اگر اپنی ہمت کے مطابق کچھ چھوٹا سا ہلکا سا گفٹ بھیج دوں گی، ہو سکتا ہے وہ اس کو اچھا نہ لگے یا ہو سکتا ہے وہ قبول نہ کرے یا ان کے معیار کے مطابق نہ ہو، تو دینے والا جو ہے وہ بھی مطلب اس طرح کی بات اپنے ذہن میں نہ لائے، جو اس کے پاس بن پڑے وہ اس کو ضرور ہدیہ دے، اور جو قبول کرنے والا ہے اس کے لیے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو بہت خوشی سے قبول کرے اور بہت اچھے طریقے سے اس کا مشکور ہو کر اس کا شکریہ ادا کرے، تاکہ جو دینے والا گفٹ ہے اس کی دل جمی بھی ہو، اس کو تھوڑی سی مسرت بھی حاصل ہو سکے۔ تو یقیناً یہ بھی صدقے کے بھی ٹاپک میں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ایسا کرنا بھی یقیناً صدقہ ہی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ اجر جو ہے وہ شمار کرے گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث ہے انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ زیادہ کچھ اوپر شاخیں ہیں، ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ اوپر، 60 سے کچھ اوپر 62 63 65 جتنی بھی ہیں، یعنی 60 سے 70 کے درمیان میں ایمان کی شاخیں ہیں، برانچز ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز پتھر کانٹا وغیرہ کا ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی جو 70 کے قریب یا 60 سے زیادہ جو شاخیں ہیں اس میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہوں گے، بہت سارے اس میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اس میں جو سب سے بڑا ہے اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ کہہ کر یا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، اور صرف یہ منہ سے الفاظ ادا نہیں کرنے بلکہ صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں،
وہی واحد معبود ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ اور ظلم عظیم ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سب سے جو افضل جو ہے درجہ ہے، اور سب سے ادنا جو ہے وہ ہے تکلیف دہ، کسی تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا راستے سے، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی اینٹ وغیرہ پڑی ہوئی ہے، کوئی برانچ کسی درخت کی ہے، وہ راستے میں کسی کو تکلیف دے رہی ہے، تو اس طرح سے کوئی چھوٹا سا معاملہ جس میں نہ کوئی زیادہ محنت جاتی ہے نہ کوئی پیسہ جاتا ہے، لیکن اس سے انسان کے لیے، کسی دوسرے شخص کے لیے اس سے کوئی تکلیف یا مصیبت جو ہے اس سے بھی نجات ہو سکتی ہے، تو ایسا عمل کرنا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صدقے کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس کے فوائد میں ہے ایمان کے عمل کے حساب سے مختلف مراتب ہیں، مختلف مرتبے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے، یعنی صرف ایمان جو ہے قولی طور پر ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد حیا کی فضیلت اور اہمیت بھی اس سے واضح ہے، کیونکہ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ یہاں حیا جو ہے یہ بھی ایک ایمان کا ایک اہم رتبہ جو ہے وہ یہاں پر ذکر ہوا۔ حیا اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچا کر رکھنا، اور اپنے نظر کی حفاظت کرنا، اپنے مطلب چال ڈال کی حفاظت کرنا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور خاص کر خلوت میں اس کا اہتمام کرنا، تنہائی میں حیا کرنا، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ کوئی ایسا عمل جو ظاہری طور پر تو کوئی اور دوسرا نہیں دیکھتا، یقیناً اللہ تعالیٰ کے علم میں یا اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہر چیز ہے، تو تنہائی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا، تنہائی میں حیا کو برقرار رکھنا، یہ تو بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی افضل ہے۔ تو بہرحال حیا جو ہے وہ بھی ایک بہت ہی اہم جزو ہے ایمان کا، اور یہ بھی انسان کو گناہوں سے روکتی اور نیکیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ حدیث نمبر 126، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آدمی رستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ اس نے ایک کنواں پایا، جس پس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا، پھر باہر نکل آیا۔ وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے ہمپے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ پس اس آدمی نے دل میں کہا کہ اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا۔ چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے چوپایوں یعنی جانوروں پر چار پایوں والے جو ہیں، چوپائے جو ہیں، کیا ان پر بھی ترس کھانے میں اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ہر تر جگر والے یعنی جاندار کی خدمت اور دیکھ بھال میں اجر ہے۔ ہر تر جگر والے جاندار جو ہیں ان کی دیکھ بھال اور ان کی خدمت کرنا، اس میں بھی اجر ہے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی بھی کچھ روایات ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایک ہی دفعہ۔ یہ بخاری اور مسلم کے متفق مطلب ایک روایت تھی جو ذکر ہوئی۔ اس کے علاوہ بخاری کے ایک اور روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عمل کی قدر کی، پس اسے بخش دیا، اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ جس نے کتے کو پانی پلایا تھا اس کے بارے میں کہ اس کے عمل کی قدر کی اور اسے بخش کر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اسی طرح ان دونوں کی ایک روایت یعنی بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت بھی ہے کہ ایک وقت میں ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، اسے پیاس مارے دے رہی تھی، یعنی پیاس کے مارے اس کا برا حال تھا کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا۔ بس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا، پس اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا۔ تو یہ ایک
سٹوری ہے جس کو پہلے ایک شخص یا مرد کے حوالے سے ذکر کیا، بعد میں اس کو ایک فاحشہ بدکار عورت کے مطلب حوالے سے ذکر کیا کہ اس نے یہ عمل کیا، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا جو پیاس کے مارے نڈھال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے گناہوں کو بخش کر ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس سے ایک تو بہت بڑی حقیقت ہمارے سامنے یہ کھلتی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت والا معاملہ بالکل انسانوں کی طرح کرنا جہاں تک ممکن ہو، وہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ بہت بڑا مطلب اجر جو ہے وہ دینے والے ہیں۔ اور یہ تو اتنا بڑا اجر ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا، اس سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے۔ تو ایک کتے کو اس طرح سے پانی پلا دینا، اس کی پیاس دور کر دی، اس کے بدلے میں بھی ایک بہت بڑا اجر جو ہے اسی طرح سے اسی لیے جانوروں کے بھی حقوق جو ہیں وہ ہمیں اسلام میں ملتے ہیں کہ کس طرح سے جانوروں کو، اگر پالتو جانور ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنے میں، ان کی حفاظت کرنے میں، یا ان کے کھانے پینے کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے میں، اور ذبح کرتے ہوئے مطلب ان کو کم سے کم تکلیف ہو یا تکلیف نہ ہو، تو اس کے لیے جو حلال طریقے ہیں، اور اس کے لیے سب سے اہم جو ہے کہ چھری جو ہے وہ انتہائی تیز ہونا، اور ذبح کرتے ہوئے مطلب ان کے سامنے، دوسرے جانوروں کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کرنا، اور اس کو یہ چھری یا چاقو جو ہے وہ اس کے سامنے، نظروں کے سامنے نہ کرنا کہ اسے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں یہ بالکل معمولی لگتی ہیں، لیکن یہ بھی مطلب یقیناً اجر اور صدقے کا باعث بنے گی، کیونکہ اس سے بھی جانوروں کے ساتھ محبت، اور جانوروں کی جو ان کو بھی ظاہر یقیناً پریشانی یا تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف کا احساس کرنا جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس میں بھی اجر جو ہے وہ چھپائے رکھا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم ہر طرح کے اجر جہاں تک ہم ممکن ہوں اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتے رہیں، ہر طرح کی نیکیاں اور ہر طرح کے صدقے۔ دوسرا یہ حدیث کا یہ حصہ جو ہے، یہ جو ابھی ہائی لائٹ ہے عورت کے بارے میں، فاحشہ عورت کے نے جو کتے کو پانی پلایا، تو یہ اس حدیث کو بہت زیادہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بڑا غفور و رحیم ہے۔ وہ ایک بدکار عورت جو فاحشہ تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم ہے۔ اور اس حدیث یا اس طرح کی اور کچھ ملتی جلتی احادیث کو جواز بنا کر انسان کو مطلب اس کو گناہوں سے کمزور کر دیا گیا ہے، اس کو تھوڑا سا کمزور کر دیا گیا ہے، یا تھوڑا سا پیچھے ہٹا دیا گیا ہے، یا اس کی نیک عمل کرنے کی جو خواہش ہے یا اس کی جو ہمت ہے اس کو تھوڑا سا کمزور کر دیا گیا ہے، اس میں تھوڑی سی کمی آ گئی ہے۔ کیونکہ یہ جو اکثر جو ہے علماء تو نہیں کہنا چاہیے، اکثر لوگ جو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اللہ تو اتنا غفور و رحیم ہے، وہ تو اتنا بخشنے والا ہے کہ ایک بدکار عورت نے اس کو پانی پلا دیا کتے کو، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بھی بخش دیا، تو ہمیں تو ضرور بخش دے گا، ہمارے تو اتنے بڑے گناہ بھی نہیں، ہمارے تو اتنے بڑا ہم نے کبھی شرک بھی نہیں کیا، یا ہم نے کبھی زنا نہیں کیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں وہ پھر اس کو تھوڑا سا باقی اعمال کرنے میں تھوڑا سا ہلکا لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ اکثر اس حدیث کو کوٹ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا غفور و رحیم ہے کہ ایک کتے کو اس نے فاحشہ نے پانی پلا دیا تو اس کو بخش دیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو ضرور بخش دے گا۔ لیکن ہمیں دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے ہیں۔ ہمیں یہ بھی سامنے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بہت ساری چیزوں میں ہمیں خوشخبری دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں سے ڈرایا بھی ہے، بہت ساری چیزوں سے ڈرایا بھی ہے۔ اب وہ ڈرایا کی معاملات اس کے اپوزٹ ایک دوسری حدیث کو اگر دیکھیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھے، صحابی یقیناً صحابی بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا ایک ملازم تھا جو ان کے لیے جوتیاں جو ہے وہ مطلب ان کو آگے رکھتا تھا، یا ان کی خدمت جو ہے وہ کرتا رہتا تھا۔
ایک غزوہ میں، بڑے مشہور غزوہ ہے، مجھے اس کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، اس غزوے میں وہ بہت ہی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت ہی بہادری سے لڑے، اور وہاں پر ان کو مشرکین نے یا جن کے ساتھ بھی مقابلہ ہوتا تھا ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو صحابہ نے بعد میں آ کر صحابہ نے ان کی بہت تعریف کی کہ وہ جو تھے وہ بہت ہی بہادری سے لڑے، اور بہت ہی مطلب یقیناً وہ اللہ کے مطلب بہت بڑے رتبے یا بہت بڑے درجے پائے ہوں گے شہادت کے انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم ان کو مطلب سمجھ رہے ہو کہ وہ بہت بڑا مارکا کیا ہے یا بہت بڑی مطلب شہادت انہوں نے حاصل کی ہے، جبکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آگ کی چادر اس کے اوپر جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے بیت المال سے ایک چادر جو ہے وہ چوری کی تھی، چادر یا کپڑے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ بیت المال سے چوری کیا تھا۔ اب اتنے سے چھوٹے سے گناہ کے بدلے میں اس نے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کی، لڑتے ہوئے اسلام کی راہ میں لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ اس نے پیش کر دیا، لیکن اس چھوٹے سے گناہ کے بدلے دیکھیں اس کو کتنی کتنی تکلیف جو ہے وہ بھی مطلب ملی۔ تو ہمیں دونوں طرف کے پہلو رکھنے چاہیے۔ اللہ جہاں پر غفور الرحیم ہے، یقیناً بہت 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 بڑا غفور الرحیم ہے، اور جیسا کہ آج ہی ذکر ہوا کہ وہ تو ہر وقت اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے کہ کب میرا کوئی انسان آئے اور میری طرف آئے اور بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں اور اس کو میں جنت کا ٹکٹ دے دوں۔ لیکن اس کے دوسری سائڈ میں وہ بہت سخت پکڑ والا بھی ہے، بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اور یقیناً جب وہ انصاف کرے گا تو انصاف میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں صرف گناہ ہی گناہ لکھے پڑے ہیں اور وہ ساری عمر یہی ورد کرتا رہا کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اور اللہ انصاف کرے اور اس کا کہے کہ ٹھیک ہے کیونکہ تم یہ ورد کرتے رہے تھے کہ غفور الرحیم ہے اللہ، تو ٹھیک ہے تمہیں میں بخش دیتا ہوں۔ تو اتنے سے الفاظ جو ہیں ان کو ادا کر لینے سے انسان جو ہے وہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس کو پریکٹیکلی دونوں طریقے سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اور اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ محبت اور خوف محبت اور ڈر، یہ دونوں جذبات جو ہیں، یہ دونوں جذبات لے کر اس کے حضور پیش ہونا چاہیے۔ نماز جب پڑھیں تو خشوع و حضور کے ساتھ اللہ کی محبت جو ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھیں، لیکن اس کا ایک خوف بھی رکھیں کہ ہم نے اگر نماز میں ڈنڈی ماری، اگر ہم نے نماز کے ارکان کو صحیح ادا نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ ہمیں نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے، اس کا اجر جو ہے وہ معدوم بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت دونوں پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے، اور تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے رستے آسان کرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اس کے فوائد میں یہاں پر ذکر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور مغفرت بہت بڑی وسیع ہے، اور اگر چاہے تو تھوڑے سے عمل کو بھی قبول فرما کر بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جی تو اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا، اس نے درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا۔ اس نے راستے سے کوئی درخت کو ہٹا دیا جو دوسروں مسلمانوں کی تکلیف کا باعث تھا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ ایک اور روایت میں، یہ مسلم کی روایت تھی، اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان تھی، اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، پس اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اب راستے میں چلتے ہوئے کوئی ایک کانٹے دار کوئی ٹہنی آ گئی یا شاخ آ گئی، کوئی درخت آ گیا، کوئی پتھر آ گیا، یا اس طرح کے معاملات جو آ گئے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو دور کرنے کے بدلے میں بھی بہت بڑے بڑے اجر جو ہیں وہ لکھ رکھے ہیں، جیسا کہ یہ جہاں پر آیا کہ اس نے
ایک درخت کی چھوٹی سی ٹہنی جو ہے وہ راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی اور تکلیف کا باعث بن رہی تھی، اس کو ہٹا دیا وہاں سے، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا اسے۔ لیکن یقیناً اس کے باقی اعمال جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوں گے اور بہت نیکوکار ہوگا۔ اور پھر ہر عمل کے ساتھ نیت کر لینا کہ میں یہ نیت کروں گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا، تو اس کا اجر تو یقیناً ہر وقت لکھا ہی جا رہا ہے۔ ان دونوں روایات میں سے میں ہے کہ ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، ان دونوں کی روایات یعنی مسلم اور بخاری کی، ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا، اس نے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ دیکھی، اس نے اسے پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا۔ اس کے فوائد بہت اہم ہیں۔ لوگوں کو تکلیف اور نقصان سے بچانا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس راستوں کو تنگ کرنا یا بند کر دینا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، جیسے شادی بیاہ کے موقعوں پر لوگ نہایت دیدہ دلیری سے ایسی مذموم حرکتیں کرتے ہیں، یا بعض دکاندار اور اہل مکان تجاوزات کھڑی کر کے لوگوں کو ایذا پہنچاتے ہیں، یہ کام اللہ کی ناراضی اور اس کے غضب کا باعث ہے۔ لیکن قوم کی اخلاقی پستی کا یہ حال ہے کہ وہ یہ کام بڑے فخر سے اور اتراتے ہوئے کرتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی اپنے دین کی تعلیمات کے برعکس اور اللہ کی ناراضی کا باعث بننے والے کاموں پر اتراتی ہے اور تکبر کا اظہار کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ سے بغاوت اور اخلاقی پستی اور کیا ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ جو ہے، نقطہ جو ہے وہ یہاں پر اٹھایا گیا ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی میں عام ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن اس کو زیادہ فوقیت اور اہمیت جو ہے نہیں دی جاتی۔ شادی بیاہ کے معاملات اب تو خیر شاید تو کچھ حد تک کم ہو گیا، ہوٹلز وغیرہ میں یا ہالز وغیرہ میں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے علاوہ کسی کو اگر فوتگی ہو جائے تو مطلب وہ حق اپنا سمجھتے ہیں کہ اب گلی کو ٹینٹ لگا کر اس کو بند کر دیا جائے۔ مطلب اس طرح کے معاملات بہت زیادہ کامن ہیں ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر۔ اس کے علاوہ تجاوزات کا معاملہ جو ہے یہ بہت غمگیر ہے، اور یہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر جگہ جہاں پر بھی بازار ہیں، جہاں پر بھی دکانیں ہیں، جہاں پر بھی کسی نے ایک دکان بنا لی ہے تو اپنی دکان سے باہر 10-12 فٹ باہر کی جگہ جو ہے وہ بھی اس نے اپنی سمیٹ لی، اور اس میں رستہ جو ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں کچھ تجاوزات ختم کی گئی ہیں، بلکہ اگر ہمارے پاکستان انڈیا کے بازاروں سے تجاوزات ختم کر دیں، جو گورنمنٹ کی جگہوں پر جو لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے ان کو اگر ہٹا دیں تو دیکھیں کہ وہ بازار اتنے کھلے ہیں کہ مطلب آنکھیں جو دنگ رہ جاتی ہیں۔ مطلب میں نے دیکھا ہے، کچھ مشاہدہ کیا ہے کہ پہلے گزرنے میں وہ بالکل تنگ سی گلی اور تنگ سا، جیسے اس میں سے موٹر سائیکل نکالنا یا سائیکل نکالنا بڑا مشکل تھا، لیکن جب تجاوزات ہٹائی گئیں تو وہ بہت بڑی کھلی وسیع جگہ وہاں پر بنتی ہے، مطلب وہاں پر گزرنے کے لیے گاڑیوں کے بھی اور باقی چلنے پھرنے کے لیے بھی۔ تو یہ معاملہ جو ہے ظاہری طور پر تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں لگتی، لیکن یقیناً اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر و منزلت ہے، اور جو اس چیز کا اہتمام کرے اپنی زندگی میں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑے اجر جو ہے اس سے نوازے گا۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا، تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ مزید 3 دن کے، اور یعنی پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک 7 دن، بلکہ مزید 3 دن، ٹوٹل 10 دن۔ اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی۔ یہ جمعہ کے متعلقہ ہے، بہت اہم حدیث ہے، اور کل جمعہ کا دن بھی ہے، تو یہ ایک بہت ہی فضیلت کا دن ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں سمیٹنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت اور رہنمائی دے اور ہمت و طاقت عطا کرے، اور ہم سب کو مطلب اللہ تعالیٰ
یہ ہمت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکے جمعے کے دن کی. تو اس کے بارے میں آیا کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے آئے بہت اچھے طریقے سے وضو کیا, وقت پر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا اور توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا, تو اس کے پچھلے 7 دن کے گناہ پچھلے جمعے سے لے کے اس جمعے تک, بلکہ پلس 3 days مور, 3 دن اور جمع کر کے اس کے 10 دن کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان جن کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتا, اور جس شخص نے کنکریوں سے کھیلتا رہا, مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, خطبہ ہو رہا ہے اور وہ بس اپنی صف سے کھیل رہا ہے, اپنی موبائل سے کھیل رہا ہے. آج کل یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہمارے پاس آ چکی ہے جو مسجدوں کے اندر تک پہنچ گئی ہے. مطلب صف کے دھاگے جو ہیں یا صف کے جو مطلب کنارے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے, اور جمعے کو خطبہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ یا دھیان نہیں ہے. تو اس طرح کے معاملات جو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنا جمعہ برباد کر لیا, اس نے اپنی حرکت, اس نے بیکار حرکت کی. اس کے فوائد دیکھتے ہیں. اس میں ایک تو اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کرنے کی ترغیب ہے. دوسرے, جمعے کی فضیلت کا بیان ہے جو ہر عاقل, بالغ, صحت مند اور مقیم مسلمان پر فرض ہے, چاہے وہ شہری ہو یا دیہاتی ہو, اور یہ جمعہ مسجد میں باجماعت ہی ادا ہوتا ہے, گھر میں انفرادی طور پر نہیں. یعنی جمعہ گھر میں انفرادی طور پر نہیں پڑھا سکتا, گھر میں پڑھیں گے تو ظہر کی نماز ہی ہو سکتی ہے. تیسرے, ہر نیکی کا کام کم از کم 10 گنا اجر ہے. ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے. یہ ہم نے حدیث بھی پڑھی تھی کہ جب کوئی انسان کوئی نیکی کی نیت کرتا ہے, وہ بہت اہم حدیث ہے, یہ غالباً میں نے دوبارہ بھی کوٹ کی تھی, ہم نے دوبارہ بھی دیکھی تھی. اگر کوئی انسان نیکی کی نیت کر لے, کسی نیک کام کا ارادہ کر لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں. اگر وہ کر گزرے, اس نیکی کو کر گزرے, تو پھر 10 نیکیوں کا ثواب جو ہے اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو اس کے برائی والے کالم میں کچھ بھی نہیں لکھا جاتا, اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرنے کے بعد پریکٹیکلی اس کام کو نہ کرے, اس کو ترک کر دے یا اس کا ارادہ ترک کر دے, تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی اتنا خوش ہوتا ہے, تو اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اس کے نامہ اعمال, کہ اس نے کسی برائی کا ارادہ کیا لیکن اس کو برائی کو انجام نہیں دیا, اور اس کا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیا, اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھی ایک نیکی اس کے ضمن میں لکھ دی. تو اللہ تعالیٰ تو نیکیاں بانٹنے میں مطلب کتنا وسیع ہے اور کتنا کھلا ہے. بہرحال تیسرے یہ کہ ہر نیکی کا کم از کم اجر جو ہے وہ 10 گنا ہے. اس اصول سے ایک جمعہ پڑھ لینے سے 10 دنوں کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں, یعنی پچھلے جمعے سے اس جمعے تک 7 دن اور 3 دن مزید 10 دن, جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ ہوں گے, اور جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے. حقوق العباد جو ہے ان کو, حقوق العباد سے متعلقہ جو گناہ ہے ان کو معاف کرنے کا حق تو صرف اسی شخص کے پاس ہے جس کا حق جو ہے وہ مارا گیا ہو, اور اس کا یقیناً بہت کڑا حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ جب انصاف کر رہے ہوں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ خالی صرف یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کسی موزے میں مطلب جوتے میں پانی پلا دیا تھا کسی کتے کو, وہ تو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نے پوری زندگی کمایا کیا, اچھا عمل کیا, نیک عمل کیا, توبہ کی, اس کے بعد کیا اس توبہ پر قائم بھی رہا کہ نہیں رہا. خطبہ کے جمعہ کے دوران خاموشی ضروری ہے, ورنہ جمعہ کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے. 5ویں, جمعہ کا خطبہ بھی ضرور سننا چاہیے. جمعہ کا خطبہ بھی ضرور توجہ کے ساتھ سننا چاہیے, کیونکہ یہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے. یعنی فرض 2 رکعتیں ہیں, 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہوتی ہیں جمعہ کے دن ظہر کی, جمعے کی نماز کے لیے. تو وہ 2 رکعتیں جو چھوڑی ہیں اس کے قائم مقام جو ہے وہ خطبہ ہے اس کا. خطیب کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ خطبہ مختصر دے, یعنی خطیب جو ہے وہ 15-20 منٹ 25 منٹ جیسے یہاں پر اکثر ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو مطلب 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ خطبہ چلتا رہتا ہے, اور اس میں بھی پھر بہت کم تعداد میں لوگ آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شفیق صاحب جو ہمارے بہت ہی محترم, وہ اکثر جو ہے جمعے کی اہمیت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں, اور اکثر وہ یہ بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے یا انڈیا میں بھی علماء کو چاہیے کہ وہ جمعے کا جو خطبہ ہے اس کو مختصر کریں اور لوگوں کے لیے سہولت رکھیں, لوگوں کے لیے آسانی رکھیں. یعنی کہ اگر مطلب 25-30 منٹ کا ہے یا 15-20 منٹ میں صحیح موضوع کے اوپر بات کی جائے تو بہت
بہت اچھے سے بات کی جا سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھ سکیں اور اس سے ہم اپنے اعمال جو ہیں اس میں اضافہ کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں قائم رہے. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس ضمن میں تو آپ کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب, آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھی مننی کے جمعے کے اور اعمال کے بارے میں آپ نے بتا دیا الحمدللہ رب العالمین. یہاں پہ جمعے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. یہاں پہ دوحہ میں ماشاءاللہ اب میں تھوڑی دیر پہلے میں نے شادی بیاہ کی بات سنی, کچھ چیزیں میرے ذہن میں آئیں. تو یہاں قطر میں اور پاکستان میں کبھی کسی کی شادی میں بکرے ذبح ہوئے نہیں, بہت کم, اللہ پتہ نہیں ہے, لیکن ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بکرے ذبح کر کے جناب بکرے لوگوں کے سامنے یعنی کہ رانے رکھی ہوں یا کچھ. لیکن یہاں پہ قطر میں شادی بیاہ میں ماشاءاللہ بکرے ذبح ہوتے ہیں الحمدللہ. یعنی کہ وہ شادی ایک یعنی کہ بہت مزہ آتا ہے اس میں. تو پاکستان میں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اتنا یعنی کہ نہیں رکھتے. آپ دیکھیں عید پہ جب ہم بکرا لینے جاتے ہیں تو اس کی جناب اعلیٰ قیمت سن کے ہی کہتے ہیں یا اللہ کیا کرے یار, اور جناب اعلیٰ بڑا جناب اعلیٰ ادھر ادھر کرا کے سر پٹا کے جناب اعلیٰ کہیں نہ کہیں کوئی اتنی مشکل سے لے لیتے ہیں, اللہ دلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن باقی جو ہیں وہ جو بکروں کو کی قیمتیں سنتے ہیں کہتے ہیں یار میرے پاس نہیں اتنے, کیا میں کروں یار. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ اندھے ہیں. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ میں نے کہ آپ سے فرمایا کہ جو جمعے والے دن پہلے وقت میں گیا اونٹ کی قربانی کا ثواب, سبحان اللہ. دیکھو ایک غریب مسکین بندہ بھی یعنی کہ اس لیول تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, بجائے کہ میں کہ آپ دیکھیں ہر روز پاکستان میں کوئی گوشت تو بنا نہیں سکتا. کچھ ایسے گھر ہیں ہفتے میں 2 دفعہ گوشت بنتے, اور جناب زیادہ تر مرغی بنتی, کیوں, وہ سستی ہے تھوڑی سی. تو دیکھیں میں کہ ایک جمعہ والا دن ہے, اتنی فضیلتوں والا دن ہے کہ بس ہمیں اس کی اہمیت اب پتہ لگ جائے نا تو کیا ہی بات. تو بس یہ بات ہے اہمیت کی, بات ہے اس کے توکل کی, بات ہے یعنی کہ بھروسے کی. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ نے جو جمعہ رکھا ہے یہ سونے کا نہیں ہے, آرام کرنے کے نہیں, یہ کمانے کا دن ہے, یہ موسم ہے, یہ پورے ہفتے کا یہ ایک دن جو ہے یہ نیکی کمانے کا موسم ہے. تو جیسے کہیں پہ سیل لگی ہو جناب اللہ, ہر کوئی جناب اس دکان میں چاہے لینا نہ ہو تب بھی وہاں پہ جاتا ہے, تب بھی وہاں یار کوئی نہ کوئی دیکھتے ہیں. لیکن یہ دیکھو یہ جمعہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام دنوں کے یعنی کہ ایک ٹاپ کا ایک دن بنایا کہ اس میں زیادہ نیکی کرے. تو سورۃ کہف جو پڑھنی ہے آپ کی جناب اللہ, یہ جمعرات, آج جمعرات ہے, آج شام مغرب کے بعد سے لے کے دوسرے دن مغرب تک آپ کے پاس سورۃ کہف پڑھنے کا ٹائم ہے, زیادہ عبادات کرنے کا ٹائم ہے, اور بہت ساری نیکیاں کمانے کا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں دعا کیجیے وہ قبول ہوتی ہے. اور زیادہ تر بتایا گیا کہ جیسے آپ نے بھی فرمایا تھا کہ عصر سے لے کے مغرب تک, اور صحابہ کرام ایسے تھے کہ عصر سے مغرب جب جاتے تھے تو یعنی کہ اس مسجد سے نکلتے ہی نہیں تھے جب تک کہ مغرب نہ ہو جائے. تو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم لوگ جمعے والا دن عصر کے بعد بیچ پہ لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ایونٹس کرنا سٹارٹ کر دیں. بہرحال میں لمبی بات نہیں کروں گا, آپ نے وضاحت سے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کر دیا ہے. سوری میرا سانس پھولا ہوا ہے, واکنگ کر رہا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جمعہ والا دن ہم اس کی اہمیت کو جانیں. وجزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر شیخ. جی جزاک اللہ سر, جزاک اللہ خیرن کثیرا. جی شفیق صاحب نے جو پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ماشاءاللہ, جمعے کی اہمیت,
اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں تو پچھلی یہ جو چیپٹر کا موضوع ہے وہی یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے صدقات یا چھوٹے چھوٹے اعمال، اور دیکھیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے کتنے بڑے بڑے اجر. جیسے شفیق صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو صدقہ کرنا ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ مطلب کوئی چھوٹی سی بکری لے کے صدقہ کر دے، تو وہ جمعے کے دن افضل وقت میں جا کے مطلب بیٹھ جائے جمعے کے خطبہ کے لیے، تو وہ تو اس کو وہ تو اونٹ کا صدقہ جو ہے اس کا ثواب لے کر واپس لوٹے گا. تو اس کے لیے تو اتنی کھلی راستے اور اتنے آسان راستے اویلیبل ہیں. تو ہر انسان جو ہے، ہر مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کے پاس ہر وقت کچھ نہ کچھ اویلیبل ضرور ہے جس سے وہ بہت زیادہ حاصل کر سکتا ہے. اپنا جو چھوٹا سا عمل کرتا ہے وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت 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 زیادہ، بہت بڑی بڑی نیکیاں اور بہت بڑے بڑے اجر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم دے اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل بھی کر سکیں. جی جزاکم اللہ خیراً. اسی کے ساتھ مجلس جو ہے وہ اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ کوئی مزید پوائنٹ ہے تو وہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر نہیں ہے تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر اگلے اتوار کو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اثر ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں نصیب فرمائے اور جو ہماری جتنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے اوپر خاص کر بہت ہی زیادہ رحمت اور خاص فضل و کرم رکھے. جو اس دنیا میں ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے بہت ہی صحت بری زندگی جو ہے وہ عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے گزر چکے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہت ہی رحمت اور شفقت کرتے ہوئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.